أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم. جشن رمضان دنیا نیوز پر آج 28 رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کے اختتام میں بس 2-3 روزے رہ گئے. آخری ساعتیں ہیں. کیا ہم آج بھی اپنے رب کو اپنی دعاؤں سے منا سکتے ہیں؟ ہاں، بہت سارے لوگ اس غم میں ہیں کہ رمضان جا رہا ہے. خوشی ہے کہ عید آ رہی ہے، لیکن اس خوشی اور غم کی کیفیات کے ساتھ ساتھ جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے دعا. اپنے رب کریم سے دعا. آج ہمارا موضوع ہے کہ کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو بدل سکتی ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان گرامی تشریف رکھتے ہیں جناب الحاج یوسف میمن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معروف اسکالر محترم جناب امین شہیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے پینل کا جزو لا ينفک مفتی عمران خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو ٹال دیتی ہے؟ اس موضوع کے حوالے سے آج ہم نے جو قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الاعراف سے ہے. آیت نمبر 55 اور 56 میں اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگو، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپ کے دعائیں مانگا کرو
اور حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا جو سوال ہے میرا وہ پہلا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہم جیسا مسلمان ہے، فرائض اور اعمال صالح سے دور ہے، شکایت کرتا ہے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس شخص کے بارے میں ہمارے دین کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے دین کی جو ٹیچنگز ہیں وہ کیا ہیں، میں درخواست کروں گا علامہ امین شہیدی صاحب سے اس پر روشنی ڈالیے جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب، جو آپ نے موضوع اٹھایا ہے آج، اگر اس کو مبالغہ نہ سمجھیں تو میں کہوں گا کہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ اہم موضوع ہے یہ، چونکہ دعا کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ ہے، ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جتنا یہ رشتہ کمزور ہوگا انسان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ دعا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن میں بھی اور ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی۔ انبیاء کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ ہتھیار دعا کا ہتھیار تھا۔ قرآن کریم نے بھی انبیاء کا جہاں پر ذکر کیا ہے، ان کے کارناموں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر خاص حالات میں ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ یہی دعائیں ہیں جو چاہے قبول ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں، دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ خود دعا طلب ہے، دعا یعنی کچھ مانگنا ہے، جی، جہاں پر دعا طلب ہے وہیں پر مطلوب بھی ہے، یعنی انسان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اس انسان کی نظر میں قبول ہوتی ہوئی دعا ہو یا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، دونوں صورتوں میں دعا کرنے کا حکم ہے، اور یہ یقینی طور پر مطلوب خداوند کریم ہے۔ جہاں پر دعا مانگنے کا حکم ہے وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر قبول نہ ہو تو تم نہ مانگو، نہیں، دعا ہر صورت میں مانگنے کا حکم ہے۔ اس حوالے سے میں ایک مولانا رومی کا ایک وہ میں پڑھ رہا تھا تو اچھا ہوا میں لکھ کے لایا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک عابد شب زندہ دار جو راتوں کو جاگ جاگ کے عبادتیں کرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، حزین آواز میں اپنے رب سے مناجاتیں کرتا تھا، مناجاتوں میں مصروف تھا۔ مولانا رومی نے اس کی کیفیت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کہ میں اگر فارسی، چونکہ اب ہمارے معاشرے سے اور خصوصاً علمی طبقے سے فارسی اور اردو دونوں آہستہ آہستہ ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں مولانا رومی کا یہ کلام جو ہے پڑھ دوں۔ فرماتے ہیں آن یہ کہ اللہ می گفتی شبی، ایک شخص تھا جو راتوں کو اللہ اللہ کیا کرتا تھا کہ شیرین گردد از ذکرش لبی، تاکہ اللہ کے اس میٹھے اور ہم اس ربائی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا بریک کر کے شروع کر دیں، آپ کی اجازت ہے؟ ہمیں جانا ہے ایک بریک پر، ہم حاضر ہوتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر 28ویں سحری کا پروگرام، اور ہمارا موضوع ہے کہ کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ اس پر گفتگو کر رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب۔ ہمیں اب جوائن کیا ہے جناب محترم فیصل عزیزی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جو بات امین شہیدی صاحب فرما رہے تھے مولانا رومی کی ربائی، میری درخواست ہے کہ اس بات کو دوبارہ شروع کریں اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، بڑی عنایت آپ۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، میں پہلے نثر بیان کرتا ہوں، بعد میں جو حساس پوائنٹ ہے وہ میں پھر ان کی اپنی زبان سے، ان کے اپنے کلام کی صورت میں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ
ایک شخص روز و شب اللہ اللہ کیا کرتا تھا، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں. تو جیسے کہ فطرت انسانی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک خضر بھی ہے ہدایت کے لیے اور ایک ابلیس بھی ہے اس کی گمراہی کے لیے. اس کا ابلیس اس کے اندر سے بولا کہ تو رات دن اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، آج تک کوئی جواب بھی تم نے سنا ہے؟ جب کوئی جواب سنا ہی نہیں ہے تو تم کیوں اپنے آپ کو اتنی زحمت دیتے ہو؟ گمراہی. اب جب یہ کلام اس نے سنا تو اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا، پریشانی پیدا ہوئی اور رونے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو کسی قابل ہوں ہی نہیں، میں رات دن اس طرح سے تڑپتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اللہ کو پکارتا ہوں، لیکن مجھے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں ملتا. دوسری طرف اس کے خضر نے آ کے اس کی ہدایت شروع کر دی، جو اس کے اندر کا خضر ہے. کہا کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اللہ نے تمہیں جواب دینے کے لیے بھیجا ہے. اب میں وہ کلام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ آن یکی اللہ می گفتی شبی تھا کہ شیرین گردد ذکرش لبی. وہ شخص رات دن اللہ اللہ کرتا تھا تاکہ اس کے لب میٹھے ہو جائیں ذکر اللہ سے. گفت شیطانش، اس کے اندر کے شیطان نے کہا خاموش، چپ رہے. ای سخت گوئی چند اللہ میزنی بسیار گوئی. رات سے صبح تک اور صبح سے رات تک اللہ اللہ کرتے ہو، کب تک یہ کرتے رہو گے؟ می نیایت یک جواب از پیش تخت، آج تک ایک جواب تم نے اللہ کی طرف سے سنا ہے؟ چند اللہ میزنی باروی سخت، اپنی پیشانی زمین پر رگڑتے ہو اور صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے رہتے ہو. گفت لبیکم نمی آیت جواب، آج تک میں یا رب کرتا رہا لیکن آج تک مجھے کوئی ایک جواب اللہ کی طرف سے نہیں ملا. می ہمی ترسم کے باشد رد باب، اب مجھے خوف لاحق ہو گیا ہے کہ میری دعائیں عرض سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں اور مجھے جواب نہیں ملتا. گفت خضرش، اب یہاں پر اس کے اندر کا خضر بول پڑا کہ خدا گفت ان بمن، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر تمہارے اندر سے آواز دینے کو بھیجا ہے کہ برو باؤ بگو اے ممتحن، کہ اس شخص سے کہو جس کا امتحان لیا جا رہا ہے. ممتحن امتحان دینے والے کو کہتے ہیں، ممتحن امتحان لینے والے کو کہتے ہیں. گفت برو کہ برو باؤ بگوی اے ممتحن، نیک ان اللہ تو لبیک ماست. وہ جو تم یا اللہ کرتے تھے وہی تم ہماری طرف سے لبیک کی صدا ہے. اللہ اگر ہم تمہیں یہ توفیق نہ دیتے کہ تم یا رب کرو تو پھر تم کیسے یا رب کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہ توفیق بخشی کہ تمہاری زبان ذکر خدا سے معطر ہو، اسی کو تم اللہ کی طرف سے لبیک سمجھو. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، انتہائی اہم نقطہ. ان نیاز و سوز و دردت پھیک ماست، وہ جو تمہارے اندر سوز ہے، وہ جو تمہارے اندر ٹوٹا ہوا دل ہے، وہ جو تمہاری اشکبار آنکھیں ہیں، وہ جو تمہارے اندر غم کا پہاڑ ہے ہماری جدائی میں، یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا تحفہ ہی تو ہے. ہماری طرف سے لبیک کی صدا ہی تو ہے. لبیک کی صدا کہیں باہر سے تو نہیں آتی، انسان کے اندر سے آتی ہے. نہیں تھوڑا درکار من آوردم، کیا اس دعا کی، اس ذکر کی، اس سجود و رکوع کی توفیق میں نے تمہیں نہیں دی؟ کسی اور نے تو تمہیں نہیں دی. نہیں کہ من مشغول ذکرت کردم، کیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہی تمہیں ذکر میں مشغول رکھا ہے؟ کسی برائی میں چلے جاتے لیکن میں نے برائی سے تمہیں روک دیا اور ذکر خداوندی میں تمہیں مصروف رکھا. ترس و عشق تو کمند مہرماست، یہ ہماری محبت کی کمند ہے جس نے تمہارے اندر ایک طرف تو میرے عذاب کا خوف پیدا کر رکھا ہے اور دوسری طرف میری محبت اور عشق کو زندہ رکھا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے کہ اس کے اندر ایک طرف خدا کے عذاب کا خوف ہو اور دوسری طرف اس کے الطاف، اس کی مہربانیوں، اس کی رحمت، اس کی برکتوں اور اس کی طرف سے جو عنایات ہیں ان کی امید بھی ہو. یہ مومن کی پہچان ہے، نہ بالکل نا امید ہو اور نہ بالکل پر امید ہو، درمیان میں رہے. فرماتے ہیں کہ زیر ہر یا رب تو لبیک ہاست، جب تم ایک دفعہ یا رب کہتے ہو تو اس ایک دفعہ یا رب کے پیچھے میری طرف سے بارہا لبیک کی صدا گونجتی ہے. تمہیں سننے کے لیے وہ کان چاہیے، وہ کان تمہارے پاس نہیں ہے.
یہاں پر میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ جب تم ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف ہو جاؤ، تو یا رب زیادہ کہو، اس لیے کہ یا رب یعنی اپنے پروردگار کو پکارنا یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے. اور جب انسان کی زبان سے یا رب کی ندا بلند ہوتی ہے اور عرش تک پہنچتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی اس کی دعا مستجاب نہ کرنا، قبول نہ کرنا، روک دینا. فرشتے تعجب سے پوچھتے ہیں بار الہ تیرا یہ بندہ اتنے تڑپ کر گرے و زاری کے عالم میں یا رب کر رہا ہے اور تو اس کی اس ندا پر لبیک کہنے سے ہمیں روکتا ہے. جواب ملتا ہے کہ مجھے اس کے اسی یا رب سے محبت ہے، تم دو گے تو وہ بند کر دے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ بار بار کہے یا رب. تو یہ جو اللہ سے دعا ہے اور اللہ سے دعا کے ذریعے سے رابطہ ہے، یہ عاشق و معشوق کا رابطہ ہے، اللہ اکبر، محب اور محبوب کا رابطہ ہے. بے شک محب اور محبوب کے درمیان گھنٹوں آج جو مادی ہماری محبت ہے، چونکہ ہم نے اس مجازی محبت کو محبت سمجھا ہوا ہے اور حقیقی محبت سے ہم کٹ گئے ہیں. اگر ہم اس حقیقی محبت کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مجازی محبت اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مجاز سے عبور کر کے حقیقت تک پہنچ سکیں. بے شک، اور یہی حقیقت ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ توفیق کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس رب کے. اور جب رب کی بات آئے گی تو پھر یوسف میمن صاحب سے درخواست کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. برموضوع معروضے کے چند اشعار، کیونکہ یہ مانگنے کی راتیں ہیں. کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا نام رحمان اور ہے رحیم. کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کرم کر ہمارے حال پر اے کریم. نہ کر نظر میرے جرم و گناہ بے حد پر، الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں. کہیں عدو نہ کہیں دیکھ کر مجھے محتاج کہ یہ اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کرم کر ہمارے حال پر اے کریم.
सनागो पता पता है खुदाया दम बदम तेरा ज़मीनो आसमां तेरे है मौजूदो अदम तेरा जो दुनिया में तेरा खा कर तेरे शिकवे करे या रब ताजुब है कि उन पर भी रहे लुत्फो करम तेरा या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या रहीम करम कर हमारे हाल पर है करीम। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए ऐ दुआ यूं अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के या इलाही फेर दे दिन गर्दिशे अय्याम के खल्क के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं अब दर पे तेरे हाथ फैलाए हुए ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है या अल्लाह या रहमानो या रहीम। जाज़ाकल्लाह बारकल्लाह। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक पर। हाजिर होते हैं जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। वेलकम बैक। प्रोग्राम जश्न रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ पर। हमारा आज का सवाल है कि क्या दुआ तकदीर के हतमी फ़ैसलों को बदल सकती है, बदल देती है? और हमने जो सवाल किया था उसके जवाब में जो हमें जवाब मिला वो ये थी कि दुआ की तौफ़ीक़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं और दुआ की तौफ़ीक़ ही दरअसल रब की तरफ से लब्बैक है। ये दुआ की तौफ़ीक़ होती क्या है? एक ऐसे शख्स को जो आमाल साले न करता हो उसे भी तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं। उसका क्या पहलू हो सकता है और कहाँ कहाँ जाकर महरूमियाँ जन्म लेती हैं? यह है मेरा सवाल मोहतरम फैसल अज़ीज़ी साहब से। जनाब फरमाइए। आपका मौजू बहुत अहम है और इसका ताल्लुक़ हर मुसलमान से है कि मुसलमान बिलउमूम तकदीर और दुआ, जब्र और क़द्र इस फ़लसफ़े में उलझे रहते हैं। कुरान हकीम को जब हम देखते हैं तरतीब किताबी में पहली सूरह मुबारका सूरह फ़ातिहा है जी। और सूरह फ़ातिहा के आप मज़मून को देखें तो ये पूरा मज़मून एक दुआइया मज़मून है और इसको सूरतुद दुआ भी कहा जाता है। फिर कुरान हकीम की आखिरी सूरत मुबारका को देखें सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, फरमा दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की, इंसानों के परवरदिगार की, इंसानों के मालिक की, इंसानों के माबूद की। ये दुआइया मज़मून है, यानी पहली सूरत को भी दुआ बनाया, आखिरी सूरत को भी दुआ बनाया। गोया पूरा कुरान दो दुआओं के दरमियान में है। अल्लाह अकबर। और दुआ का कमाल ये है और दुआ में इंसान का अख्तियार कि जो पहली सूरह मुबारका है उसकी तीसरी आया मुबारका मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत के दिन एहतसाब करेगा, बाज़ पुरस करेगा। एहतसाब होता है किसी रियायत पर, अगर रियायत ना दी गई हो जी तो बाज़ पुरस किस बात की, अल्लाह अकबर, पूछगछ किस बात की।
تو قیامت کے دن جو وہ باز پرس کرے گا، اس کا باز پرس کرنا، اس کا قیامت کے دن ہمارا احتساب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے، اس نے ہمیں رعایت دی ہے، اس نے ہمیں چھوٹ دی ہے، اور اس چھوٹ کا تذکرہ بالکل اس سے جڑی ہوئی اس سے پچھلی آیت میں موجود ہے، الرحمن الرحیم۔ اس نے اپنی رحمانیت، اس نے اپنی رحیمیت سے تمہیں نوازا ہے، اب وہ تمہارا قیامت کے دن احتساب کرے گا۔ تو اس کی رحمانیت، رحیمیت کے جلوے تو ہمارے چہار جانب ہیں، اور وہ ہر رب ذوالجلال خود جب یہ دعویٰ کر رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے ہم جواب دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہماری سماعتیں اس جواب کو سنیں، ہمارا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جواب نہیں آتا۔ جب کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو جواب آتا ہے، تو جواب کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ دعا کی جائے، اور دعا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ رب ذوالجلال بندوں کے لیے بہتری چاہتا ہے، اور دعا کے نتیجے میں ان کے امور میں، ان کی آئندہ زندگی میں آسانیاں، سہولتیں اور کشادگی ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، پروفیسر عمران صاحب، کیا دعا بندگی کا اظہار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب، ہم آپ کے سوال کا جواب ذرا 1 منٹ کی تاخیر سے دیں گے۔ جو آپ کا اصل سوال جس پہ ہماری گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی، وہ سوال یہ تھا کہ ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور وہی بات جو آپ کا سوال ہے کہ بندگی کی علامت ہے، اور دعا جب قبول نہیں ہوتی تو مورد الزام ہم اللہ کو ٹھہراتے کہ اللہ نے ہماری بات نہیں سنی۔ اور دور حاضر میں اگر ہم مسلمانوں کے ایک عمومی مزاج کو دیکھیں تو میں بڑی معذرت سے عرض کروں، جیسے شاعر نے کہا نا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ توجہ کیجئے، ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھے نہ پڑھیں، روزہ رکھے نہ رکھیں، قرآن کو کبھی کھول کر دیکھیں نہ دیکھیں، اور کوئی صدقہ خیرات کریں نہ کریں، لیکن اللہ رب العزت وہ ہمارا نوکر ہے، ہم اس سے جو مانگیں گے اللہ ہم کو لازمی دے گا۔ تصور ہمارے ذہنوں میں یہ آ گیا ہے۔ حدیث شریف اٹھا کے پڑھیں جس کو امام نووی علیہ رحمہ اپنی کتاب 40 کے اندر نقل فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اس کی داڑھی کے بالوں کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ میل کچیل سے اٹا ہوا ہے، غربت کے عالم ہے، ہونٹ اللہ کے سامنے کانپ رہے ہیں، نگاہیں آسمان پر لگی ہوئی ہیں، یا ربی کی صدائیں بلند کر رہا ہے، لیکن خدا کے رسول نے فرمایا اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اس کا جو غذا جس سے بدن بنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا جو حرام پہ پلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس بات کے اوپر تو ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری بات نہیں سنی، یہ ہمارے لوگوں کا مزاج ہے۔ ہم بحیثیت بندے کے یہ دیکھیں ہم نے اللہ کی کتنی سن لی، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی کتنی مانی ہے، اصل سوال یہاں پر ہے۔ جہاں تک علامہ امین شہیدی صاحب نے اس بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بے شک یہ رب کی توفیق ہے کہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہے تو یہ دعا کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، یقیناً یہ اللہ کے فضل سے بندے کو ملتی ہے، لیکن جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا ہم ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں جو بندگی کے تقاضے ہیں؟ ہم اللہ کو حقیقتاً اپنا مالک مان کر اس سے مانگ رہے ہیں؟ اگر مالک مان کر مانگیں گے تو یقیناً اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ ضرور ہم کو عطا فرمانے والی ذات ہے، لیکن جب میں اپنی طرف سے بندگی کا حق ادا نہیں کر رہا اور اس کو بحیثیت مالک کے تسلیم نہیں کر رہا، اس کے احکامات کو نہیں مان رہا، تو پھر مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اس رب کی بارگاہ سے میں کسی خیر کی امید بھی لگاؤں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی خوبصورت بات عرض کروں، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے بندوں، تم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی کسی مالک کی بات نہ مانے تو مالک اس کو حکم دیتا ہے میری زمین سے نکل جاؤ، تمہیں زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ فرمایا اے اللہ کے بندوں، تم بندے نہیں اللہ کے، تم بندے ہو درہم کے، تم بندے ہو دینار کے، تم بندے ہو نفس کے، تم بندے ہو شیطان کے، اور تم پھر بات یہ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی زمین کے اندر رہ کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ فرماتے یا تو رب کی زمین کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے، تو پہلے تم بندگی کے تقاضوں کو پورا کرو، پھر اللہ کی رحمت کو اپنے جو بند کے اوپر برستا دیکھو گے۔ تو جب تک میں اور آپ اس طرف نہیں آئیں گے کہ بندگی کا جو اصل تقاضا ہے ہم اس کو پورا نہیں کریں گے، تو ہم اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو کافر کو بھی نواز رہا ہے، وہ تو ہندو کو بھی نواز رہا ہے، وہ تو عیسائی و یہودی کو بھی نواز رہا ہے، لیکن اگر میں اور آپ بندگی کے اصل حق کو ادا نہیں کریں گے تو آپ یقین مانیں یہ دعائیں دنیا میں تو شاید نفع بخش ہو سکیں، روز محشر ہمیں اس کا بدل نہیں مل سکے گا۔ جزاک اللہ۔
दुआ, असलूब दुआ अपनी जगह पर, लेकिन जो बड़ी प्यारी सी बात मुझे यहाँ से मिली वो ये कि वो रिज़्क़ हलाल का ज़रूरी होना ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये रिज़्क़ हलाल और शराइत दुआ के हवाले से आप कुछ फरमाइए। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात किया है। ये दूसरा पहलू था जो उन्होंने बयान किया है और उस पर मज़ीद उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, पहला सवाल ये था कि ख़ुद दुआ क्या है और दुआ के असरात क्या हैं, क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है या नहीं बदल सकती, ये फ़ी नफ्स दुआ के बारे में। अब अगला सवाल ये है कि कौन सी दुआ मकबूल है। यकीनन क्या हर दुआ मकबूल है या दुआ के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। मैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की एक दुआ है, दुआए कुमैल के नाम से, हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई को अमीरुल मोमिनीन ने यह दुआ तालीम दी, जिसको आज भी दुआए कुमैल या दुआए खिज़र के नाम से पुकारा जाता है। और हमारे यहाँ आम तौर पर शब जुमे की रात ये दुआ ज़रूर पढ़ी जाती है, तकरीबन पौना घंटा लग जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी लंबी दुआ है। वहाँ पर इब्तिदा में हम्दो सनाए बारी ताला के बाद फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसम, बारिलाह मेरे वो सारे गुनाह तू माफ़ कर दे जिसने इस्मत और पाकियत के पर्दों को चीर दिया है और मुझे बेनकाब कर दिया है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, बारिलाह मेरे वो तमाम अमाल जो बलाओं के नुज़ूल का बाइस बनते हैं उन गुनाहों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, बारिलाह मेरे वो गुनाह जो मेरी दुआ के अर्श तक पहुँचने की राह में रुकावट बनते हैं उन गुनाहों को बख्श दें। इसका मतलब यह है कि दुआओं की इजाबत और अदम इजाबत की राह में कुछ चीज़ें माने हैं और उन चीज़ों में एक रिज़्क़ हलाल है। आदमी अगर हराम की रोज़ी खाता है तो फिर उसकी ज़बान से निकली हुई दुआ कबूल नहीं होती। अगर आदमी की ज़बान गालियों की आदी है तो उस नजस ज़बान से पाक दुआ निकल नहीं सकती, अगर निकले तो वो कबूल नहीं होती। अगर इंसान की ज़िंदगी के रोज़ो शब में हराम का गलबा है तो उस हराम की मौजूदगी में दुआ जब निकलती है तो वो कबूल नहीं होती। यानी दुआ की कबूलियत की बहुत सारी शर्तें हैं, उन शर्तों में से एक शर्त इंसान के बातिन की तहारत है। हम बाज़ बुजुर्गों को कहते हैं ना, हर जगह है कि मुस्तजाबुद्दावा है। मुस्तजाबुद्दावा यानी वो शख्सियत जिसकी दुआ मुस्तजाब है और कबूल शुदा है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो इतने पाकीज़ा और ताहिर हैं कि अल्लाह और उनके दरमियान डायरेक्ट और बराह रास्त राबता है, और उस राबते में डायरेक्ट डायलिंग में जब वो अल्लाह से कुछ कहते हैं तो चूंकि अल्लाह के कहे हुए को कभी इन्होंने नहीं टाला तो इसलिए इनके कहे हुए को अल्लाह भी नहीं टालता। अल्लाह नबी करीम की अपनी ज़ात आपके सामने है, मुस्तजाबुद्दावा ज़ात है। उसी तरह से नबी करीम के वो तरबियत याफ्ता सहाबी अहलुल बैत, वो शख्सियात जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन तरबियत से नशोनुमा पाई है, अगर उनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज आप देखें, जिनके रुकू, जिनके सुजूद, जिनके क़याम, जिनकी दुआएं, जिनकी मुनाजातें आज तारीख़ का हिस्सा भी हैं और हमारी दुआओं की किताबों में भी हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी के रोज़ो शब में अल्लाह की नाफरमानी का कहीं पर कोई मुजाहरा नहीं करता, तो अल्लाह तो वो हस्ती है जिसके बारे में या मन गलबत रहमतुहु गज़बहु, ए वो हस्ती जिसकी रहमत उसके गज़ब पर हमेशा हावी है। हमेशा तो अल्लाह गज़बनाक होता है किसी की नाफरमानी पर, लेकिन उसकी रहमत की मौजें जो हैं वो कायनात से ज़्यादा बड़ी हैं। अब यहाँ पर अगर आप इजाज़त दें मैं एक वाक़या बयान करूँ जो नबी करीम के अपने दौर का है, लेकिन ऐसा वाक़या है जो हर इंसान को एक दफ़ा हिला दे। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी में, गालिबन इब्न अब्बास आए या कोई और सहाबी थे, मैं भूल रहा हूँ, रोते हुए आए और कहा कि दरवाजे पे मस्जिद के एक जवान आया है और वो जवान मुसलसल रोए जा रहा है और चाहता है कि आपकी बारगाह में आए और तौबा करे। क्या करे वो? नबी करीम ने फरमाया कि फ़ौरन उसको अंदर भेज दो। आए
جب وہ صحابی تھے، ظاہرہ نبی کریم کے اپنے دور میں رہے، دور میں سے سامنے صبح سے شام تک دیکھتے رہے، مسلسل رو رہے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں. کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا. کہنے لگے کہ نہیں میرا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اتنی جلدی توبہ ممکن نہیں ہے، قبولیت ممکن نہیں ہے توبے کی. کہا کہ کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا زمین اور آسمان؟ کہا کہ یا رسول اللہ زمین و آسمان سے میرے گناہ کی مقدار زیادہ بڑی ہے. جب یہ کہا تو نبی کریم نے فرمایا کہ کیا 7 آسمان اور 7 زمینیں زیادہ بڑی ہیں یا تمہارا گناہ؟ کہا کہ میرا گناہ زیادہ بڑا ہے. جب اس نے یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، ذرا غضبناک ہوئے. فرمایا کہ کیا اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے یا تمہارا گناہ؟ ایک دفعہ وہ صحابی ٹھہر گیا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا پھر یقین مانو کہ اللہ تمہارے اس گناہ کو بھی بخش دے گا. اللہ اکبر. جب یہ کہا تو پھر وہ شخص تڑپ اٹھا اور پھر رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بتاؤں میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا بولو. کہنے لگا میں کفن چور تھا، میں راتوں کو جا کر قبور کو کھولتا تھا اور کفن چرا کے بیچتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں گیا، ایک انصار میں سے کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے کفن اتار لیا، جب نکلنے لگا تو شیطان مجھ پر غالب ہوا اور میں نے قبر کے اندر وہ حرکت کی جو آدمی سوچ نہیں سکتا. اس کے بعد جب میں اٹھ کے باہر آنے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ اے ظالم شخص، تو نے مجھے قبر میں اس حالت میں چھوڑ دیا ہے، میں قیامت کے دن تمہارے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا. اب میں اس گناہ کے بعد اب تک مسلسل مضطرب ہوں اور مسلسل رو رہا ہوں. جب یہ کہا تو صحابی تھے، نبی کریم کے آس پاس رہے، دیکھتے رہے. نبی کریم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ فوراً اس محفل سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہ کی کثرت اور اس کی عظمت کے نتیجے میں جو عذاب اللہ نازل کر سکتا ہے وہ ہم پر بھی آئے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ جملے نکلے وہ شخص مایوس ہوا اور فوراً نکلا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا. یہ مستند روایات میں سے ایک روایت اور حدیث ہے. وہاں پر پہنچا، پہاڑ پہ پہنچنے کے بعد اس نے گریہ وزاری شروع کیا اور 40 دن تک مسلسل روتا رہا. اور اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے پسے گردن باندھ لیے تھے. صرف نماز کے اوقات میں کھولتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد پسے گردن باندھ کر روتا تھا اور کہتا تھا بار الہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو مجھے بخش دے. اس کیفیت میں حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ ارد گرد موجود پرندے جانور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور اس کو روتا ہوا دیکھتے تھے. اس کے داڑھی کے بال، سر کے بال مٹی میں اٹے ہوئے اور چہرہ مٹی میں، یعنی گریہ وزاری کا عجیب عالم. سر معافی چاہتا ہوں، کچھ ایمرجنسی بریک آ گئی ہے. ناظرین ہمیں فوراً جانا ہے ایک بریک پر. دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر. ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن. ہمارا آج کا موضوع ہے کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو بدل سکتی ہے، بدل دیتی ہے. اس سے قبل جو ہماری گفتگو جاری تھی وہ علامہ امین شہیدی صاحب فرما رہے تھے احادیث کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے. میری درخواست یہ کہ اس واقعے کو پورا فرما دیجیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس گناہکار صحابی نے توبے کا یہ انداز اپنایا، دعا کا یہ انداز اپنایا کہ اس کے ارد گرد موجود چرند پرند اور جنگلی جانور بھی اس کی صورت دیکھتے تھے اور اس کے گرد حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. 40 دن گزر گئے اور 40 دن اپنی جگہ ایک اہمیت رکھنے والا عدد ہے.
کہ 40 دن تک مسلسل گریا اور مسلسل آہو بکا اور مسلسل توبہ اور مسلسل دعا، اور اس کے ساتھ وقت نماز بر نمازی بالکل بالکل بالکل، یعنی واجبات اور فرائض کی پوری طرح سے ادائیگی، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے اس جرم کے حوالے سے ندامت کا اظہار اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، چونکہ توبہ کے اور دعا کے یہ اجزاء ہیں۔ لہٰذا جب یہ کیفیت ہوئی تو اس کے بعد 40ویں دن نبی کریم پر آیت اتری، وہ جو والذین فعلوا فاحشۃ والی آیت ہے، تو آیت اتری۔ جب آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لیا اور پہاڑ کی طرف گئے اور خود استقبال کیا، لا کے اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہوتا ہے دعا، اور یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مقبولیت، کہ انسان جب دعا کرے تو اس طرح سے جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ دعا اس شخص کی قبول ہے جو خوف اور رجا دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو، اور جب دعا کرے تو اس کا رابطہ جو ہے ڈائریکٹ ہو خدا سے، اگرچہ ہم وسائل کے قائل ہیں، اگرچہ ہم شفاعت کے قائل ہیں، شفاعت کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی پوری ندامت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ پہنچتا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہے نہ وعدہ، ٹھیک ہے، عزم ہے، عزم کا مطلب ہے ارادہ، اس کے بعد جو ہے اس نے واپس نہیں پلٹنا اپنے اس گناہ کی طرف، تو پھر یہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے اور وہ ساحل نجات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کے مختلف اجزاء علامہ صاحب نے فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف شہروں میں سحری کے حوالے سے مختلف شہروں کی آپ کو سیر کراتے ہیں، وہاں تک لے جاتے ہیں۔ آج ہم ملتان جائیں گے اور ملتان میں ہمارے نمائندے ہیں جام بابر صاحب۔ جام بابر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کہاں ہیں اور وہاں پر کیا مصروفیت ہے جام؟ جی میں اس وقت ملتان گلشن مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ سحری کا بہت ہی اچھا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ عید بالکل قریب ہے۔ جیسے جیسے بازاروں میں رونقیں لوٹ آئی ہیں، بازاروں میں رش ہے، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، شاپنگ کے بعد سیدھے ہی یہاں پہ سحری کرنے کے لیے یہاں پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں۔ سحری کا بھی کیونکہ ایک یا 2 دن رہتے ہیں یہاں پہ ماہ رمضان ختم ہونے کو، یہاں پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ سحری کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا ہوا ہے، یہاں پہ گرما گرم پراٹھے تیار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ چنے ہیں، دہی ہے، پائے ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ شہری جو ہیں یہاں پہ اس کا بھرپور لطف یہاں پہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے اور کیونکہ یہاں پہ کاروباری لوگ بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، دور دراز یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کاروبار کے سلسلے میں باہر تھے اور اب اپنے شہر ملتان میں ہیں، تو کافی دوست احباب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ سحری اکٹھے مل کے یہاں پہ سحری کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس سحری کو بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ سحری کرنے آئے ہیں۔ گلشن مارکیٹ خاص طور پر یہاں کے پائے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور یہاں کے پراٹھے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا چیز یہاں کی اچھی لگتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کہاں سے ہیں اور یہاں پہ خاص چیز ایسی کیا ہے جو آپ کو یہاں پہ اچھی لگتی ہے؟ ایکچولی صادق آباد سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ، اسلام آباد جا رہے تھے، تو ویسے تو ڈنر کا پروگرام تھا لیکن یہاں پہ پہنچتے پہنچتے سحری ہو گئی، تو یہاں پہ جو ہے پائے اور نہاری کا کافی سنا ہوا تھا ہم نے، تو اس لیے ہم یہاں پہ ہوٹل پہ رکے تھے۔ ہم نے کہا جی یہاں پہ میرے دوست جو صادق آباد سے ٹریول کر کے آئے ہیں، ان کا ڈنر کا پروگرام تھا لیکن آتے آتے سحری ہوگی۔ یہاں پہ نہاری اور پے انہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ یہاں پہ کھانے آئے ہیں۔ ہمارے اور بھی یہاں پہ دوست ہیں، ان سے سحری کے بارے میں پوچھتے ہیں اور عید کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ عید کی انہوں نے کیا شاپنگ کی، ابھی کیا رہتا ہے، کیا کیا انہوں نے خرید لیا ہے، چاند رات بھی آنے والی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کیا اپنی شاپنگ مکمل کر لی ہے یا ابھی چاند رات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور دوست یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ سحری کرنے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سحری کیجئے، ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جام بہت بہت شکریہ آپ کا، ملتان سے آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں، پائے نہاری اور پیچھے آنے والی کٹاکٹ کی آوازیں یقیناً ہماری اشتہا کو بڑھا رہی ہیں، لیکن یہ اشتہا اپنی جگہ پر، وہ جو انسان کی سوچ ہے آج کے حوالے سے کہ رمضان جا رہا ہے اور اس رمضان جاتے جاتے کیا ہمیں دعا کی توفیق مل جائے گی، یہ سوال ہے ہمارا، اور ہم اس دعا کے حوالے سے مفتی عمران صاحب سے یقیناً بات کریں گے، لیکن ہمارے اس اسٹوڈیو میں ایک اور ہمارے مشہور معروف نعت خواں موجود ہیں اور وہ ہیں جناب امتیاز حسین چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔
جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم نعت سننے کی سعادت آپ سے ضرور حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے دعا اور قبولیت دعا کی شرائط کے حوالے سے؟ دیکھیں آغا صاحب، امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر کم و بیش دعا کی قبولیت کے لیے 10 شرائط کو بیان فرمایا۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ اس کی ابتدا کی جائے تو ابتدا اور انتہا کے اندر درود شریف ہو، تاکہ درمیان کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے وہ درود شریف کے ساتھ قبولیت کے مقام تک چلی جائے۔ اس کے علاوہ جو دعا کرنے والا ہے وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، اس کے دل میں اخلاص ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ نے کم و بیش 10 کے قریب شرائط گنوائی، لیکن سب سے اہم شرط جو 10ویں شرط آپ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ ہے اصل میں بندے کا اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ آپ اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک میدان میں لے کر آئے اور ان سے کہا اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کرو۔ جب لوگ دعا کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی جناب سے آپ پر وحی اتری کہ اے موسیٰ، ہم ان لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان میں ایک شخص ہے جو چغل خور ہے، اور چغل خور کی دعا ہم قبول نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے یہ بات سنی تو سن کے فرمایا میرے رب، کیا تو مجھے بتائے گا کہ ان میں چغل خور کون ہے تاکہ ہم اس کو مجلس سے نکال دیں اور باقی لوگ دعا کر لیں؟ تو اللہ رب العزت کی جناب سے جو جواب ملا وہ سننے کے لائق تھا۔ فرمایا میرے نبی، میں تم کو منع کر رہا ہوں کہ چغل خوری نہ کرو، اور تم رب سے یہ امید کرتے ہو کہ رب چغل خوری کرے؟ میں اس بندے کی وضاحت کروں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تم تمام اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ فرماتے، امام غزالی لکھتے، جب ان تمام لوگوں نے مل کر استغفار کی تو اللہ رب العزت کی جناب سے بارش کا نزول ہو گیا۔ تو سب سے اہم شرط جو کہ دعا کی قبولیت کے لیے بزرگان دین نے بیان کی ہے وہ آپ کے گناہوں پر آپ کی سچی ندامت ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خود کو مجرم سمجھ کے، خود کو مفلس سمجھ کے، اللہ کا بندہ اور غلام سمجھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ بندے کو خالی چھوڑے۔ اور آخری جملہ ایک ایڈ کر دوں، اللہ کی ذات تو اتنی رحیم ہے کہ جب شیطان نے اس سے مانگا مولا مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، تو اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کیا۔ قرآن اس کے اوپر دلیل ہے، اللہ نے قبول کر کے اس کو طاقت دے دی۔ تو بندہ مومن اگر اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ ضرور بضرور اس کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو بدل سکتی ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ ہمیں جانا ہے ایک بریک پر۔ ایک شرط وہ یہ اخلاص، اور دوسری شرط آمادگی اس دل کی اور ارادہ اور عزم اس بات کا کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔ یہی پیغام ہے ہمارا۔ ہمیں جانا ہے ایک بریک پر۔ دیکھتے رہیے جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ پروگرام جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ آئیے نعت سنتے ہیں امتیاز حسین چشتی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جس کلام کا حکم دیا گیا ہے دعا یہ کلمات ہیں۔ آئیے جتنے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تمام ہی دعا کے اندر شامل ہو جائیے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا
دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر قوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ امتیاز حسین چشتی صاحب دعائیہ کلمات فرما رہے تھے جو واقعی حسب حال ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ کراچی میں ایک حادثے کے نتیجے میں چند لوگوں کی جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہماری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، سورہ فاتحہ کا ورد کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ بہتری فرمائے۔ حضرت دعا، اسلوب دعا، فیصل بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ دعا مانگی کس طرح جائے؟ بنیادی شرط تو ہم نے درخواست کی۔ دعا مانگنے کا قرینہ یہ ہے کہ جب بندہ خداوند ذوالجلال سے دعا مانگے تو وہ اس طرح دعا مانگے کہ جیسے اپنے رب سے کلام کر رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ خداوند ذوالجلال سے کلام کرتے تھے اور انہیں کلیم اللہ کہا گیا۔ اور دعا کی منزل وہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ شان کلیمی کا صدقہ پا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور پھر اس میں وہ اہتمام جو کہ ہاتھوں کا بلند کرنا، دل میں خشوع خضوع، ان تمام کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑھ کر چیز وہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ جیسے قرآن حکیم نے جب سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی تو اس سے پہلے ایک حصہ رکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پہلے اپنی عاجزی انکساری کے گھٹنے ٹیک دو اپنے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے غلام ہیں، و ایاک نستعین تجھی سے طلب استعانت کرتے ہیں۔ جب اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرو گے اور اس کے صاحب قدرت ہونے کا اقرار کرو گے اور پھر اس سے مانگو گے، اس سے طلب کرو گے تو وہ ذات عطا کرے گی۔ جہاں کہنے والے نے کہا کہ دیکھیں تو چند حرفوں کی گفتار ہے دعا، لیکن اثر میں قلزم زخار ہے دعا۔ حرف عدو ہو قطع وہ تلوار ہے دعا، حد تو یہ ہے کہ نہتے کا ہتھیار ہے دعا۔ دابے ہوئے ہے دنیا کو داب جو دین کی، دستے دعا لیے ہے تنابیں زمین کی۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ دعا پر شاید بہت عمدہ گفتگو، لیکن ناظرین ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا سے بالکل بے نیاز ہیں لیکن میرا رب انہیں بھی بہت کچھ دے رہا ہے۔ آخر یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھتے ہیں، حضرت یہ کنفیوژن کیوں؟ جی آپ کا سوال بہت اہم ہے اور ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ ایک بندے کی طرف اللہ کی توجہ ہو۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ اس پر اللہ توجہ دے اور اس کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشے۔ جس کو یہ شرف حاصل نہیں ہے خود وہ ایک بہت بڑے عذاب میں ہے اور اس کو نہیں معلوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، ایک شخص سے آمنا سامنا ہوا، کہا کہ اے موسیٰ آپ ہر روز کوہ طور کی طرف جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مجھے دیکھیے میں نے کبھی آپ کے رب سے دعا نہیں مانگی، کبھی کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا، سارا سال میں برائیوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کھاتا پیتا ہوں، میرے ٹھاٹ ہیں باٹ ہیں، ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور جب واپس آنے لگے تو آپ نے یہ کلام اللہ تک منتقل نہیں کیا. تو لوٹنے لگے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا, اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا. کہا کہ بار اللہ مجھے شرم آئی اس گستاخ کی بات آپ تک پہنچاتے ہوئے. تو ارشاد ہوا کہ جا کر اس سے کہنا کہ تم اس وقت جس عذاب میں ہو, یہ عذاب کیا تم اگر محسوس نہیں کرتے تو محسوس کر لو گے. کیا یہ کم ہے کہ تمہیں میں نے دعا کی توفیق نہیں دی؟ تمہیں میں نے دعا کی سعادت نہیں بخشی کہ تم میرے سامنے گڑ گڑا سکو؟ تم ہر ایک سے ہم کلام ہوتے ہو, مجھ سے ہم کلام ہونے سے تمہیں میں نے محروم رکھا ہے. یہ جو ہم کلامی سے محرومی ہے, اللہ سے راز و نیاز سے محرومی ہے, یہی سب سے بڑی تمہاری آزمائش ہے اور سب سے بڑا امتحان ہے جس میں تم فیل ہو گئے ہو. اب اس کے برعکس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے, لیکن زندگی کے ایک لمحے میں اس کی زندگی میں ایسا تغیر اور ایسی تبدیلی آتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے. ایک لمحے کی تبدیلی, اور وہ تبدیلی زبان سے نہیں ہوتی, وہ تبدیلی اندر دل کی تبدیلی ہے. اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہی ہے کہ ایک شخص جو اپنے زمانے کا اور اپنے شہر کا بدنام ترین شخص تھا اور لوگ اس سے بہت زیادہ گھبراتے تھے, رات کو خبر ملی کہ وہ مر گیا ہے. اس کی لاش لوگوں نے دفنائی نہیں, کسی خرابے میں پھینک دی. رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرشتہ اترا اور کہا کہ ہمارے ایک ولی کی لاش فلان جگہ پڑی ہوئی ہے, جا کے اٹھاؤ اور جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفن کرو عزت و تکریم کے ساتھ. حضرت موسیٰ صبح اٹھے, اپنے حواریوں کے ساتھ چلے گئے, دیکھا یہ وہی شخص ہے جس سے سارا شہر گھبراتا تھا. بڑے پریشان ہوئے کہ لوگ جو ہر روز اس کو برا بلا کہتے تھے, اس کے حوالے سے وہی نازل ہوئی ہے. ارشاد ہوا, عرض کیا کہ بار الہ یہ راز کیا ہے؟ کہا کہ یہ شخص زندگی کے آخری لمحے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب اس کی کہیں پر سنی نہیں جائے گی, اور وہ اپنے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. اور پھر اس نے ہماری بارگاہ میں عرض کی, یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ, اے وہ ہستی جو دنیا اور آخرت دونوں کی مالک ہستی ہے, اس پر رحم فرما جس کے پاس اب نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے. اللہ جب وہ پوری دنیا سے کٹ کر آیا اور ہم سے متصل ہوا تو ہماری کبریائی عظمت اور ہماری رحمت کا تقاضا تھا کہ ہم اس کی مغفرت بھی کریں اور اس کو اپنا دوست بھی بنا لیں. اس لیے تم سے کہا کہ یہ ہمارا دوست بن چکا ہے, اب جاؤ اس کی تدفین کرو اور اس کو احترام دو. تو یہ جو دو پہلو ہیں, ایک یہ پہلو اور ایک وہ پہلو, یہ پہلو توبہ کے حوالے سے ہے اور وہ پہلو اللہ کی محبتوں سے دوری کا جو عذاب ہے اس کے حوالے سے ہے. لہٰذا جن لوگوں کے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں اور وہ رات دن گڑ گڑاتے ہیں, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو رات کو سکون سے سوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے, ان کی نسبت جن کے پاس تمام دنیا کی نعمتیں ہیں لیکن ان کے ہاں سکون نہیں ہے, اطمینان قلب نہیں ہے. اور قرآن کریم نے اطمینان قلب ہی کو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ قرار دیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر. اور آغا صاحب اسی طریقے کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, میں مختصر الفاظ میں عرض کروں. آپ فرماتے کہ ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور انکساری سے دعائیں مانگ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی, اور اس کی بنسبت اسی مقام پر ایک طائفہ عورت آتی ہے جو گناہوں اور بدکاریوں کے اندر مبتلا ہے اور وہ دعا کرتی ہے اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً شرف قبولیت دے دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہم نے یہ التجا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر اس راز کو کھول, کشف فرما کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو جو جواب ملا وہ جواب یہ تھا کہ وہ جو طائفہ تھی اس کا مانگنا بھی ہم کو پسند نہیں تھا, تو اس نے ایک مرتبہ مانگا, ہم نے ایک مرتبہ میں دے دیا, اور یہ جو میرا بندہ تھا اس کا بار بار ہمیں پیار سے اپنا رب پکارنا اور ہماری بارگاہ میں مناجات کرنا ہم کو پسند آیا ہے, اس لیے اس کو دینے میں تاخیر کرتے ہیں تاکہ یہ مانگتا چلا جائے اور ہم اس کو ابھی بھی عطا فرما دیں اور آخرت میں بھی بہترین بدل عطا فرمائیں. بے شک ہماری پوری گفتگو کا جو ایسپیکٹ لوں گا وہ یہی ہے, وما توفیقی الا باللہ, اللہ ہی سے توفیق مانگو, وہی تمہیں دعا کی توفیق دے گا. ناظرین جیسا آپ جانتے ہیں دنیا ٹی وی پر پہلی مرتبہ اذان کمپٹیشن حی علی الصلاح کا اہتمام کیا گیا.
آج جو ہمارے موزن ہیں وہ ہیں بابا جمیل قادری صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ آج ان کی آواز میں لاہور کے لوگ روزہ افطار کریں گے۔ ہم ان کا پیکیج دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک بریک پر، اس لیے کہ لاہور میں اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد لاہور کے لوگ انتہائے سحر کریں گے۔ ہم ملیں گے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ لاہور کے علاقے لیاقت آباد کی تنگ گلیوں میں رہائش پذیر القاسب حبیب اللہ کی چلتی پھرتی مثال یہ ہیں بابا محمد جمیل قادری، جو بابا نعت کے لقب سے مشہور ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت آذان بھی ہے۔ شوق آذان بابا جمیل کے لیے حج بیت اللہ کی حاضری کا وسیلہ بھی بنا۔ بابا جمیل ایک نجی تعلیمی ادارے میں پلمبر ہیں۔ بچپن ہی سے کبوتر پالنے کا شوق پال رکھا ہے، جو اپنے نوجوان بیٹوں کے ساتھ خوب پورا کرتے ہیں۔ بابا جمیل کے چہرے سے چھلکتا اطمینان اس امر کا غماز ہے کہ خوشی کا حصول صرف پرتعیش طرز زندگی ہی سے ممکن نہیں، نیک اور فرما بردار اولاد، صحت مند زندگی ہی حقیقی خوشی ہے۔ اور بابا جمیل کو جو خوشی اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت اور دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے، شاید اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ اکبر میرے بیٹے نو اذان دی تے نعت کھانے دی بڑا شوق ہے تے اللہ کرے میرے بچے نو پھر ایک بار کامیاب کرے تے حج دا بلاوا آوے میرے بیٹے نو۔ ثنا خوانی کا شوق انہیں ایف ایم ریڈیو تک کھینچ لایا۔ ہوا کے دوش پر اس ثنا خوان مصطفیٰ کی آواز تو گونجتی ہی ہے۔ بابا محمد جمیل قادری ایک بار پھر دنیا نیوز کے مقابلہ اذان حیا علی الصلاح میں کامیابی حاصل کر کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ رمضان ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر ہمارا آج کا موضوع ہے کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو بدل دیتی ہے؟ اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ اسلوب دعا پر درخواست کروں گا مفتی عمران صاحب سے کہ آپ فرمائیے۔ دیکھیں آغا صاحب، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں مختصراً یہ عرض کریں کہ جب بندہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو اس کے چند آداب بزرگوں نے لکھے ہیں۔ پہلی چیز باوضو ہو، دوسری چیز قبلہ رخ ہو، تیسری چیز دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، جس طرح ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے شروع کرے تاکہ رب کی رحمت کی توجہ ہماری جانب ہو جائے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے اور اول آخر دونوں طرف درود شریف کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے، اور درود پاک لازمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو جو دعائیں درود پاک کے درمیان میں اٹھائی جاتی ہیں وہ عند اللہ لازمی طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ درود شریف کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، جس طرح قرآن حکیم میں آیت کریمہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے اور میں ہی ہوں جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں۔ جب بندہ اس طرح عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عز و انکساری کے ساتھ اپنی درخواست رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو وہ کریم ذات اس وقت اپنے بندے پر خاص توجہ فرماتی ہے، اور بزرگان دین نے لکھا کہ وہ دعا عند اللہ مقبول بھی ہوتی ہے اور بندہ اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے حاصل بھی کر لیا۔ بے شک، اور اس دعا کا جو کرم ہے وہ اتنا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا
उस अंधेरे में मांगी गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर कबूल हुई और ये मकबूल होने की निशानी है। तो इस दुआ के साथ साथ हमारे यहाँ हज़रत एक दस्तूर सा है कि कुछ लोग जमा हो जाते हैं और बैठ करके वो चने पढ़ना शुरू कर देते हैं और यही दुआ पढ़ते हैं। आप समझते हैं कि इस तरह कोई अच्छी सी बात है? देखिए, दुआ के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि दुआ चूँकि इंसान और खुदा के दरमियान उस रूहानी और मानवी ताल्लुक़ का नाम है, इसलिए इज्तिमा से ज़्यादा इनफरादी तौर पर तन्हाइयों में जो दुआ मांगी जाती है वो ज़्यादा कबूल होती है, इसलिए कि उस वक्त रिक़्क़त क़ल्ब भी होती है, तवज्जुह इल्लाह की कैफियत भी होती है। इसमें मैं मुफ्ती इमरान साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि दो पहलुओं की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। एक ये है कि दुआ में हम कौन से अल्फाज इख्तियार करें खुद दुआ के हवाले से। दूसरा ये कि दुआ से पहले हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होनी चाहिए। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप चाहे कुरान की आयतें पढ़ लें, अगर अंदर पाक नहीं है तो कुरान की आयतों का आपको रिटर्न जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये पहला मरहला है कि इंसान अपने आप को शरीयत का पाबंद कर ले। खातून है तो अपने हिजाब की पाबंदी करें, क्योंकि ये बातें अब करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि दुआ सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें जाना है नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पर। हाजिर होते हैं जश्न रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ पर। सहरी ट्रांसमिशन। नाज़रीन, क्या दुआ हतमी तकदीर के फ़ैसलों को बदल देती है? ये है हमारा आज का मौजू। और हमने बात ब्रेक की थी मोहतरम अल्लामा अमीन शहीदी साहब की। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी बात मुकम्मल फरमाएँ। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि दुआ के दो हिस्से हैं। एक का ताल्लुक़ दुआ से पहले इंसान की ज़ात से है और दूसरे का ताल्लुक़ दुआ की कैफियत में दाखिल होने के बाद अल्फाज और जुमलों के चुनाव से है। जो पहले वाला मरहला है उसमें ज़ाहिर है लिबास आपका पाकीज़ा होना चाहिए, लिबास मुअत्तर होना चाहिए, गुस्ल की कैफियत में पाकीज़ा बदन के साथ इंसान को आना चाहिए, मुसल्ला पे बैठना चाहिए, पाकीज़ा जगह का इंतखाब करना चाहिए। अगर घर की निस्बत आप मस्जिद में चले जाएं तो ज़ाहिर है दुआ की कबूलियत दो चंदा हो जाती है। मस्जिद की निस्बत आप अगर फ़र्ज़ करें मस्जिद नबवी में चले जाएं या मस्जिद नबवी से मस्जिदुल हराम में चले जाएं, ज़ाहिर है उन ज़मीनों की और उस अर्ज़ मुक़द्दस की कीमत चंद गुना तो नहीं कहना चाहिए, करोड़ों गुना ज़्यादा है। ठीक, इस एतबार से इन चीज़ों का इंतखाब अहम है। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि इंसान अपने हलाल व हराम का ख्याल रखे, हराम से बचे और हलाल पर अमल पैरा हो, वरना उसकी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती, उसकी दुआओं की तासीर जो है वो वजूद में नहीं आती। असबाब मिसाल मैंने अर्ज़ किया कि अगर खातून आप देखिए नमाज पढ़ते हुए उसके सर का एक बाल नज़र आता है तो नमाज उसकी बातिल है, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। अगर नमाज बातिल है तो दुआ भी बातिल। जब नमाज बातिल है तो दुआ कैसे मकबूल होगी? लिहाजा अपने बदन का, खुसूसन ख़वातीन के हवाले से, अपने बदन को पूरी तरह से ढांपना और मर्द का अपने आप को पूरी तरह से पाकीज़ा करके बारगाह खुदाबंदी में आना। दूसरा जो उसका हिस्सा था, चूंकि मुख्तसर करना है, वो था दुआ के लिए अल्फाज के चुनाव के हवाले से। आप देखिए, हम हैं गुनाहगार लोग, हमारे अपने लफ्ज़ों की कैफियत भी हमारी अपनी अंदर की कैफियत जैसी है, चूँकि लफ्ज़ आपके अपने औलाद की तरह से है। लिहाजा दुआ में इंतखाब होना चाहिए उन कलिमात और उन जुमलों का जो पाकीज़ा तरीन क़ुलूब से और पाकीज़ा तरीन ज़बानों से सादिर हुए हों। इस हवाले से अनबिया की दुआएँ अपने अंदर बहुत बड़ा ख़जाना रखती हैं, बहुत बड़ा पैगाम रखती हैं और बहुत ज़्यादा तासीर रखती हैं। इसलिए कुरान करीम ने अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआएं नकल की हैं, उन दुआओं की तरफ अगर आदमी आता है तो वो मुस्तजाब होने के ज़्यादा करीब है उन लफ्ज़ों की निस्बत जो हम अपने दिल से अदा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, खुद नबी करीम और उनकी आल ने जो दुआएं हम तक पहुँचाई हैं, इस वक्त ज़बूर आले मोहम्मद के उन्वान से सहीफ़े सज्जादिया एक किताब है, 54 उसमें दुआएं हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं। आप उठाकर वो दुआएं पढ़िए, आपको महसूस होगा कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है,
یہاں پر میں ایک انتہائی قیمتی بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دعا کے بارے میں بعض بزرگوں نے، اولیاء نے اور عرفاء نے یہ کہا ہے کہ دعا قرآن ہی کی دوسری شکل ہے. قرآن نازل ہے. یعنی جب اللہ کی طرف سے قلب مبارک پر، نبی کریم کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن نازل کہلاتا ہے. اس قلب مبارک سے ٹکرانے کے بعد جب یہ واپس آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو دعا کی شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ دعائے سعودیہ یہ جو ہے قرآن سائد ہے. قرآن سائد یعنی اللہ کی طرف دوبارہ پلٹنے والا قرآن. تو اس حوالے سے جب آپ نبی کریم سے منقول دعاؤں کو دیکھتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. حضرت عائشہ سے منقول دعا ہے یہ. فرمایا کہ میں نے نبی کریم کو جنت البقیع میں قبور کے درمیان بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھتے ہوئے نصف شب کے بعد دیکھا ہے. یہ روایات میں موجود ہے. مقام دعا کی حیثیت ہے. حضرت وقت دعا کی بھی کوئی حیثیت ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں آغا صاحب، احادیث طیبہ سے باقاعدہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ مخصوص لمحات، جس طرح سے جمعے والے دن بالخصوص 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، جب امام صاحب خطبے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو 2 خطبوں کے درمیان جو عربی کے خطبے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہے. اسی طریقے سے احادیث میں آیا ہے یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جو اس وقت لمحات چل رہے ہیں کہ سحر ہونے والی ہے، انتہائی سحر ہونے والی ہے، تو حدیث شریف کے مطابق اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر سارا سال یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی ضرورت کو طلب کرتا ہے، کوئی ہے جو رزق کا متلاشی ہے، کوئی ہے تو صحت کا متلاشی ہے. تو یہ وہ لمحات ہیں جو احادیث طیبہ میں خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی لیے بزرگان دین تہجد کی پابندی فرمایا کرتے تھے کہ ان لمحات میں خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جب بندہ ان لمحات میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو میں نے 2-3 لمحات بتائے، نماز کے درمیان کا، تہجد کا وقت، اور جس طرح یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے آخری لمحات ہیں، اور بالخصوص افطاری کے وقت اور سحری کے وقت، تو اللہ ضرور اس کو قبول. آپ نے فرمایا نماز کے درمیان، میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑی ٹھیک کریے، خطبے کے درمیان 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، ان لمحات کے اندر بالخصوص اللہ رب العزت بندے کی جانب خاص التفات فرماتا ہے. اور افطار کے وقت اور انتہائی سحر کے وقت، یہ دونوں وہ لمحات ہیں جس پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں یہ آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں افطاری کے ٹائم کے اوپر کہ اے میرے بندے، تو سارا دن میرے خاطر بھوکا اور پیاسا رہا ہے، میرے خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کر کے بیٹھا رہا ہے، اب مجھ سے مانگ اپنے رب سے کیا طلب کرتا ہے، تیرا رب آج تجھ کو نواز دے گا. تو اللہ رب العزت اس وقت خاص طور پہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس میں ایک ٹائم کا میں اضافہ کر دوں، شاید ذہن سے نکل گیا ہوگا. شب جمعہ ایام کا سردار ہے، اور شب جمعہ تمام تر راتوں کی سردار رات ہے. تو اس لیے شب جمعہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی وقت کے اعتبار سے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت مستجیب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو، اس کی شرائط، اور اس کے لیے شرائط وہی ہیں جیسے قبلہ نے بیان فرمائی تھی. اس میں صرف ایک میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں حضرت مولا علی کی ایک دعا سے، دعائے کمائل، کہ جس میں خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں صرف التجا نہ ہو بلکہ یہ یقین بھی ہو کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول کر رہا ہے. مولا علی نے فرمایا، بارگاہ الوہیت میں دعا کی، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم. اے پروردگار، میری ان خطاؤں کو بخش دے جو آسمان سے میرے لیے مصیبتیں لے کر اترتی ہیں، میری ان خطاؤں کو بخش دے جو آتی ہوئی نعمتوں میں تغیر کر دیتی ہیں. نعمت آ رہی ہوتی ہے، کسی خطا کے باعث اس نعمت میں تغیر ہو جاتا ہے، اور پھر خداوند ذوالجلال کو اب مخاطب کرتے ہیں. سر میں آپ کو ذرا سی روکوں گا، یہ اب جملہ بڑا قیمتی آپ نے فرمایا کہ جو چیزوں کو بدل دیتی ہے. جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے، کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، حتمی فیصلوں کو؟ آپ کی بات بڑی جامع ہے، میں چاہوں گا اس بات کو ذرا ریپیٹ کر دیجیے. دعا یقیناً آتی ہوئی نعمتوں، جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی روکتی ہے، اور خطاؤں کے باعث جو نعمتیں نقمت میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، دعا اس کو بھی بدل دیتی ہے. تقدیر بھی دعا سے بدلتی ہے، اس لیے کہ خداوند ذوالجلال بار بار حکم دیتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آیات اوامر قرآن میں ہیں، آیات نواہی قرآن میں ہیں، ان باتوں سے بچو، ان کاموں سے بچو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان باتوں کا اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو روکا جا رہا ہے، وہ نہیں کر سکتا لیکن اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو اختیار انسانی کی بنیاد پر آیات اوامر آیات نواہی ہیں، اور خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو اس سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ تقدیر کی اب یہ بڑی لمبی بحث ہے، میں اس کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں کہ تقدیر مبرم وہ ناقابل تبدیل ہوتی ہے، اور تقدیر معلق وہ دعاؤں سے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جن میں دعا بھی شامل ہے کہ اس سے تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں نے پڑھی کہ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اپنے لیے مصیبت مانگ رہے ہو، تو کیا الفاظ دعا اور نیت دعا وہاں پر بھی کہیں اصلاح کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آغا صاحب، یہ تو سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ جس طرح امین شہیدی صاحب اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو دو کیفیتیں، ایک تو دعا میں داخل ہونے کی، تو وہ سارے آداب جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ایک وہ وقت ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب ادھر جو الفاظ کا چناؤ ہے، حدیث شریف میں اس کی خاص طور پر نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح دعا نہیں مانگو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے دے، اگر تو چاہے تو میری بخشش فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں مانگو، بلکہ ایسے مانگو اے میرے رب میری بخشش فرما، اے میرے رب مجھے رزق عطا فرما، اے میرے رب میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ بالکل اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے جب یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے صبر دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے صبر نہیں مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یہ کیوں ہے؟ ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو زیادہ مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے جیسے اربوں لوگ پالے، اللہ کو پتہ ہے تجھے کیا چاہیے، اللہ سے تم اس کا فضل مانگو، اس کا فضل ان تمام چیزوں کو اپنی ذات میں داخل کیے ہوئے سمیٹے ہوئے۔ ہم یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں حج کے سفر پر تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر یا اللہ میں حاضر۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ یہ دعا مانگتا اور میں غیب سے ایک ندا سنتا، بندے ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ فرماتے وہ شخص یہ دعا مانگے جائے، یہ الفاظ تلویح کے پڑھے جائے، لبیک اللہم لبیک، حاضر یا اللہ میں حاضر۔ فرماتے غیب سے وہی آواز ہے، بندے ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ فرماتے میں اس کے پاس چلا گیا، اس کا ہاتھ پکڑا کنارے پہ لے گیا، میں نے کہا نوجوان تم سے ایک بات کہوں؟ کہا حضرت فرمائیں۔ کہا میں نے اپنا تعارف کرایا اور میں نے کہا نوجوان تو بار بار یہ تلویح پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر یا اللہ میں حاضر، لیکن میں غیب سے یہ آواز سنتا ہوں بندے ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ اے نوجوان اس کی کیا راز ہے؟ کہتے ہیں آپ نے یہ جب بات فرمائی تو آپ کے دل میں یہ تھا یہ پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، تڑپ جائے گا۔ فرماتے اس نوجوان نے مجھے جواب دیا سفیان ثوری آپ نے یہ بات کتنی دفعہ سنی؟ کہا تم جب یہ پکارتے تو میں یہ بات سنتا رہا۔ کہا سفیان ثوری میں پچھلے 7 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں، اور ہر سال جب بھی میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں میں یہی کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، یا حاضر یا اللہ میں حاضر۔ سفیان ثوری 7 سال سے میں یہی صدا سن رہا ہوں کہ بندے ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا، لیکن سفیان ثوری اللہ کو پکارنا میری ذمہ داری ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے، میں غلام بن کے دعا مانگتا رہوں گا، اللہ آقا بن کے اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سفیان ثوری فرماتے لوگوں اللہ کی قسم اسی وقت میں نے وہی حاطف غیبی کی آواز سنی کہ سفیان ثوری اس سے کہہ دو تو نے رب کی ذات سے بہترین امید باندھی ہے، اللہ نے صرف تیرے اس سال کے حج کو قبول نہیں کیا بلکہ 7 سالوں کے حجوں کو قبول فرما لیا، اور جتنے لوگوں نے تیرے ساتھ حج کیا اللہ نے تیرے صدقے ان تمام کے حجوں کو بھی قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تم اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھو گے وہ ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ یہ ہماری گفتگو جاری ہے، کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ ہمیں جانا ہے کراچی اذان فجر کے حوالے سے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو سے جناب راحت حمید صاحب اذان فجر دیں گے۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک پروگرام جشن رمضان دنیا نیوز پر. آج ہمارا پروگرام تھا کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو بدل سکتی ہے. آپ نے پوری ڈسکشن سنی. اب ہم جائیں گے یوسف بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نئی نعت شریف کے چند اشعار ہیں. حنیف نازش کہتے ہیں کہ ادھر لب ہائے سرور بولتے ہیں ادھر لب ہائے سرور بولتے ہیں ادھر لب ہائے سرور بولتے ہیں ادھر مٹھی میں کنکر بولتے ہیں ادھر مٹھی میں کنکر بولتے ہیں شجر دیتے ہیں جھک جھک کر سلامی شجر دیتے ہیں جھک جھک کر سلامی حجر اللہ اکبر بولتے ہیں حجر اللہ اکبر بولتے ہیں تنا سوکھا ہوا گریا کنا تھا تنا سوکھا ہوا گریا کنا
تھا اسے عشق پیغمبر بولتے ہیں، اسے عشق پیغمبر بولتے ہیں۔ ادب ملحوظ رکھتے ہیں نبی کا، ادب ملحوظ رکھتے ہیں نبی کا، حرم میں جب کبوتر بولتے ہیں، حرم میں جب کبوتر بولتے ہیں۔ اور 5واں شعر، نشان بن کر حیات دائمی کا، نشان بن کر، نشان بن کر، نشان بن کر حیات دائمی کا، سر مقتل 72 بولتے ہیں، سر مقتل 72 بولتے ہیں۔ وہی سردار ہیں سر جنتوں کے، وہی سردار ہیں سر جنتوں کے، سر نیزہ جو کٹ کر بولتے ہیں، سر نیزہ جو کٹ کر بولتے ہیں۔ ادھر لبہائے سرور بولتے ہیں، درود پاک ان پر پڑھ کے دیکھو، درود پاک ان پر پڑھ کے دیکھو کہ پھر کیسے مقدر بولتے ہیں، کہ پھر کیسے مقدر بولتے ہیں۔ وہ ہیں شاہوں سے بڑھ کر شان والے، وہ ہیں شاہوں سے بڑھ کر شان والے، جو خود کو ان کا چاکر بولتے ہیں، جو خود کو ان کا چاکر بولتے ہیں۔ ازل کی پیاس بجھ جاتی ہے نازش، ازل کی پیاس، ازل کی پیاس بجھ جاتی ہے نازش، جو ہی قسام کوثر بولتے ہیں، جو ہی قسام کوثر بولتے ہیں، جو ہی قسام کوثر بولتے ہیں۔ وقار اجمیری صاحب کی ایک نعت شریف کے چند اشعار، کہ میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا،
دانست بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میری میری، لاج رکھ لی میری، سرکار نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میری، سرکار نے رسوا نہ کیا۔ جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا۔ میں گناہگار خطا کار سیاہ کار سہی، میں گناہگار خطا کار سیاہ کار سہی، پھر بھی ٹھکرائے کوئی تم نے گوارا نہ کیا، پھر بھی ٹھکرائے کوئی تم نے گوارا نہ کیا۔ میں تو نادان تھا آقا، روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، ماہ خورشید نے اتنا بھی اجالا نہ کیا، جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے گھر سے، یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا، لاج رکھ لی میری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا دعا تقدیر کے حتمی فیصلوں کو بدل سکتی ہے؟ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ ہم جا رہے ہیں اختتام کی جانب۔ جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔